بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سعد نواز ہے اور آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اس کو اگر اس وقت کا ہاٹ ٹاپک کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کی سوشل میڈیا پہ اس پہ بے شمار ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو میں عورت مارچ کی بات کر رہا ہوں اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے جس پہ بات کروں گا۔ عورت مارچ کی پاکستان کے اندر تو خیر تاریخ اتنی لمبی نہیں ہے، طویل نہیں ہے، لیکن یہ مغرب سے لی ہوئی ایک روایت یا اس کو آپ ایک سرگرمی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جو ایکٹیویٹی وہ جب جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پوری دنیا کی طرح آپ اگر کسی بھی سیگمنٹ آف لائف یا کسی بھی طبقہ فکر کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو ریاست سے، حکومت سے خوش دکھائی نہیں دے گا، اور یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے۔ جس طرح کے ماحول میں، جس طرح کے معاشرے میں ہم زندہ ہیں تو وہاں یقیناً ہر طرف سکم پائے جاتے ہیں، ہر طرف کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور ریاست اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے یا احسن طریقے سے پوری کرتی دکھائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے مختلف گروہ، جتھے اور طبقہ فکر جو ہے وہ مختلف طبقات جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے حقوق لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کوششوں میں سے ایک کوشش تھی۔ لیکن آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کے اصل محرکات کیا ہے۔ یہ تو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹ پیج ہے، یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک سلوگن کے طور پہ لیا ہوا ہے، حقوق نسواں کو۔ پاکستان کے اندر پرویز مشرف کے دور میں حقوق نسواں کے نام سے ایک بل لایا گیا۔ اس بل پہ بے شمار اعتراضات اٹھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور یہ تنقید کی جانے لگی کہ یہ بل جو ہے وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا، اور مغربی کلچر کو پاکستان کے اندر پروان چڑھانے کے لیے لایا گیا ہے، اور پاکستان کے کلچر، پاکستان کی جو سوشل نارمز ہیں یا جو ریلیجیس جو ہمارا سینٹیمنٹ ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتے یا اس کے متصادم ہیں، اور اس پہ شدید قسم کا رد عمل مختلف لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہوا۔ جب وہ رد عمل آیا تو اس کے نتیجے میں جو اس کے حامی تھے وہ انہوں نے بھی ایک باقاعدہ تحریک اور ایک تنظیم اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزڈ شکل اختیار کر لی، اور اپنے آپ کو سول سوسائٹی کہنے لگے۔ اس سول سوسائٹی کی بینر تلے یا چھتری تلے اس کے بعد سے اب تک متواتر یہ خواتین کے عالمی دن پہ غالباً متواتر یہ احتجاجات اور یہ جو مظاہرے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا، کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں تھا۔ ظاہر ہے احتجاج کسی کا بھی حق ہے، وہ سڑک پہ آئے، اپنا مطالبہ رکھے، ارباب اختیار تک اپنی بات پہنچائے اور اپنی جو جائز جو اس کے جو مطالبات ہیں وہ منظور کروا لے۔ لیکن ان مطالبات کی آڑ میں بہت سے ایسے کام ہوئے کہ جن پہ مزید انارکی پیدا ہوئی، اور ان کو حقوق تو خیر کیا ملنے تھے، یہ بالکل ہی ایک الگ سا ایک جتھا اور گروہ بن کے سامنے آ گیا۔ مطلب آپ عورتوں کے حقوق کے نام پہ سامنے آئیں، عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا اعلان کریں، اور ملک کی 98% خواتین ہی آپ سے ایگری نہ کریں، تو یہ کیسی عورتوں کے حقوق کی جنگ ہوئی؟ اور پھر آپ اس میں زومانی جملوں کا استعمال کریں، آپ اس میں انتہائی غیر مہذب اور گرے ہوئے الفاظ کا اور سلوگنز کا استعمال کریں، جس سے معاشرے کی اوور آل جو ایک تھنکنگ ہے وہ ہرٹ ہو، تو یہ میرا خیال ہے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، اور اس پہ تنقید۔ اب اس میں بھی دو انتہائیں ہیں۔ اب ہم اس میں ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جو ہم ان کے غلط اقدامات یا غلط طریقہ آپ کہہ لیں، غلط طریقہ کار کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور عورت کو ہی کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں، یا اس چیز کو ہی فراموش یا نظر انداز کرنے لگتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے۔ پاکستان جیسی سوسائٹی میں، پاکستان جیسے ملک کے اندر کون سی ایسا طبقہ ہے جس کے حقوق محفوظ ہیں؟ وہ غالباً سبھی کو تحفظات ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب ریاستیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی
تو پھر یہ گروہ اور جتھے جنم لیتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کا یا ان کے غم و غصے کو کم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرے۔ ریاست جب تمام طبقہ فکر کی نمائندگی کرتی ہے تو پھر وہ لوگ ظاہر ہے سڑکوں پہ انہیں آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہوا کہ لوگوں کا رد عمل تھوڑا سا ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم لیول کا رد عمل دیکھنے میں بھی ملا، اور دوسری جانب بالکل، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کی طرف سے عورتوں کے حقوق کے نام پہ وہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں جو پاسبل نہیں ہیں، جو کسی طور پہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، اور ان دونوں انتہاؤں کے بیچوں بیچ جو اصل معاملہ ہے وہ کہیں دبا چلا جا رہا ہے، اور اس میں مین اسٹریم میڈیا کے جو ٹی وی اینکرز ہیں اور جو کالمسٹ ہیں بعض، وہ بھی ان کی سائڈ پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور جائز تنقید کرنے والوں کو بھی وہ پتہ نہیں کیا دقیانوسی خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہی کے خلاف ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی علم رکھنے والا آدمی، کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی عورتوں کے حقوق ہوں، مردوں کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، بوڑھوں کے حقوق ہوں، یا کسی بھی عام شہری کے حقوق ہوں، ان کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہم تو بلکہ بہت بڑی اکثریت تو اپنے حقوق ہی کی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان جیسے ملک میں، اور ان لوگوں سے جنگ لڑ رہی ہے جنہوں نے حقوق دینے، وہی آپ کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حقوق پہ، آپ کے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں وہ ان حقوق کے خلاف ہیں۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اب ان کی کچھ قابل اعتراض باتیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ پدر شاہی سے آزادی، یعنی باپ کی جو ایک حکومت ہے یا باپ کی ایک جو حکم چلتا ہے اس سے آزادی چاہیے۔ یہ بالکل مغرب سے مستعار لیا ہوا ایک سلوگن ہے۔ مغرب میں تو یہ خیر قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہاں جوان اولاد کو، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ 18 سال کے بعد وہ اپنی مرضی سے چاہے گھر میں بوائے فرینڈ لے آئے، چاہے اپنی مرضی کی شادی کرے، نہ کرے، گھر میں کسی کو لے آئے، گھر سے نکل جائے، کچھ بھی کرے، اس کو والدین روک نہیں سکتے۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اقدار قائم ہیں ان کو ختم کرنے کی ایک کوشش اور ایک بھونڈی اور ایک غیر مناسب کوشش ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ مرد جو ہے وہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری، یعنی مرد کی ایک حاکمیت ہے معاشرے کے اوپر، اور اس کا ایک زیادہ اثر و رسوخ ہے معاشرے کے اوپر، اور عورت دبی ہوئی ہے۔ تو وہ اس کو اس چیز سے تعبیر کرتے ہیں کہ گھروں میں کام کرنے والی جو گھر میں خواتین ہیں وہ مظلوم ہیں، اور جو مرد ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرد باہر کی تمام تر مشقتیں، تمام تر تکالیف، تمام تر صعوبتیں برداشت کر کے تو اس گھر کو ایندھن فراہم کر رہا ہوتا ہے جس کو عورت گھر کے اندر مینٹین کر رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ٹو وے ٹریفک ہے، اور ساتھ جس کو دو پہیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مل جل کے کرنے کے کام ہیں۔ تو یہ عقل سے ماورا اور بالکل ہی ایک یعنی ایسی فضولیات قسم کی باتیں کہ جن پہ تو شاید کامنٹ کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن ان سے بڑے نامور اور بڑے اچھے اور بڑے آپ کہہ سکتے ہیں مین اسٹریم کے میڈیا کے لوگ اور اس طرح کے لوگ ان سے متاثر ہیں، تو پھر اس پہ بات کرنا ظاہر مجبوری بن جاتی ہے۔ اب لاہور میں ایک واقعہ ہوا، لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا۔ وہاں ایک لڑکی ایک اپنے دوست کو، یا آپ اس کو بوائے فرینڈ کہیں، جو بھی کہیں، اس کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھول پیش کر رہی ہے۔ اب وہ جب پھول پیش کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے حق بھی کیا اور جو کچھ بھی کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اس پہ احتجاج ہوا، اور یونیورسٹی نے ظاہر اپنے جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو عورت کو گھر کے اندر عزت سے جو رہتی ہے، کام کرتی ہے، جس کو چھت اور چادر اور چار دیواری فراہم ہے، جس کو نان اور نفقہ کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو وہ تو انہیں مظلوم دکھائی دیتی ہے، یہ جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن ان کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھول پیش کر رہی ہے اور ایک لڑکے کے آگے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ تو ان کو یہاں سے انہوں نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی کہ جی یہ دیکھیں جی یہ بھی بڑی زیادتی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے،
یا اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ ہے میل ڈومینیٹنگ، یا اس کے احساس میں، اس کے شعور میں یہ چیز ہے کہ مرد جو ہے وہ میرے سے افضل ہے، مجھے اس کو پھول پیش کرنا چاہیے. تو اس میں تو انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں اور جو یہ سوسائٹی کی اکثریت جو ہے وہ نہیں چاہتی. تو ان پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا بیسٹ آنسر یا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، کچھ جماعتوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا عملی، پردے کے بارے میں، اپنے گھر کے جو ماحول ہے اس کی پازیٹیوٹی کو انہوں نے بیان کیا، اور جو ہماری سوشل جو نارمز ہیں ان کو انہوں نے بڑے فخریہ انداز سے پیش کیا. تو ان پہ دو چیزیں ہونے کی ضرورت ہے. ایک تو عورتوں کے حقوق پہ یقیناً لوگوں کو پریکٹیکلی اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنانے کی اور یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کے حقوق محفوظ ہوں. اور دوسرے نمبر پہ اپنی سوشل جو ہماری نارمز ہیں، جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑنے کی اور اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.